اس सूरत کو सूरत الفاتحہ کہتے ہیں۔ सूरत الفاتحہ اسے کہتے ہیں جس سے شروع کیا جائے۔ قرآن مجید کو اسی सूरत کے ذریعے سے شروع کیا جا رہا ہے، اس لیے اس सूरत کا نام सूरत الفاتحہ رکھا گیا ہے۔ اور دوسرا نام सूरत الحمد ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس لیے اسے सूरत الحمد بھی کہتے ہیں۔ تیسرا نام اس सूरत کا ام القرآن ہے، کیونکہ یہ ام القرآن کہتے ہیں۔ قرآن کی یہ اصل सूरत ہے، بہترین सूरत ہے۔ مفسرین، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو اس کے راوی ہیں اس حدیث سے، فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا۔ اس نے سید المرسلین حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نور کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک सूरत الفاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ اس لیے اسے ام القرآن کہا جاتا ہے، یہ قرآن کی اصل सूरत ہے۔ اور اس सूरत کا ایک اور نام بھی ہے جسے سبع مثانی کہتے ہیں۔ سبع مثانی کا مطلب بار بار پڑھی جانے والی सूरत۔ सूरत الفاتحہ کو ہم ہر رکعت میں، نماز کے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس لیے اسے سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور بعض تفسیری کتابوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے सूरत الکنز۔ اس کے اندر خزانے موجود ہیں، قرآن کا سارا نچوڑ اس کے اندر موجود ہے۔ सूरत الوافیہ، सूरत الکافیہ۔ اور حدیث شریف میں ہے، جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پورے اخلاص سے، پورے یقین سے، پورے ایمان سے بسم اللہ کے ساتھ ملا کر ایک ہی ساتھ सूरत الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کروا دیتے ہیں۔ اور اس सूरत کا ایک اور نام ہے جسے सूरत الشفا کہتے ہیں، کیونکہ آقا دو عالم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس جیسی सूरत نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ اور صحیفوں میں نازل ہوئی۔ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سوچئے، کوئی بھی بیماری ہو، آپ کو ایک گھر بیٹھے نسخہ مل رہا ہے کہ آپ सूरत الفاتحہ کو درود شریف کے ساتھ 40 مرتبہ پڑھیں اور اپنے پانی کے اندر دم کر کے 40 دن تک پیے، انشاءاللہ آپ کو بڑی سے بڑی بیماری، مہلک سے مہلک بیماری، جان لیوا بیماری سے آپ کو شفا ملنے والی ہے۔ صرف یقین کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ اس सूरत سے کئی باتیں سیکھنے کو ملی۔ ایک یہ کہ اللہ کی تعریف کیسے کرنا چاہیے، ہم دعا پڑھنا نہیں، یہ دعا مانگنا ہے۔ جس طرح دیکھیں ایک غریب کو جو گھروں کے باہر بیٹھتے ہیں، مسجدوں کے باہر بیٹھتے ہیں، مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، 2 روپے مانگنا ہوتا ہے، ان کے چہرے پر جھریاں ہوتی ہے، آنکھوں میں ایک ندامت ہوتی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم اللہ سے دنیا اور آخرت کے خزانے مانگتے ہیں، جنت الفردوس مانگتے ہیں، جنت علیین مانگتے ہیں، جنت نعیم مانگتے ہیں، دنیا کے سارے بھلائی مانگتے ہیں، لیکن چہرے پر تھوڑی سی ندامت نہیں آتی۔ گویا کہ ہم دعا مانگ کر اللہ پر احسان کر رہے ہیں۔ دعا مانگنا سیکھیں۔ تو اس सूरत میں اللہ رب العزت ہمیں دعا مانگنا سکھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، دوسرا اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، تیسرا اللہ کے دین پر خدا سے ثابت قدمی مانگنی چاہیے، چوتھا اللہ کے برے بندوں سے، برے گمراہ لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اس सूरत الفاتحہ میں ہمیں یہ سب نصیحتیں موجود ہیں، شفا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اس सूरत کو سننے، سمجھنے، پڑھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، اور آپ کو بھی سننے، سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر سے میں اپنی بات کروں کہ ہمارے یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ہر دن، ہر روزے میں، ایک روزے میں ایک سورہ کی تفسیر آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ انشاءاللہ دعا کریں اللہ مجھے بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، آپ کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔